الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وحبيب ربنا وحبيب قلوبنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا 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 ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اولیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، مل کے پڑھ لیں، سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، جن کی دو بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل، جن کی دو بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل، جن کی دو بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت
کا دریا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی جن کے طلبوں کا دوبن ہے آب حیات، جن کے طلبوں کا دوبن ہے آب حیات، جن کے طلبوں کا دوبن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا، اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی جن کے طلبوں کا دوبن ہے آب حیات، 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 ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے لاڈلے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ شہنشاہ ہرد و سرا، شب اسریٰ کے دلہا، کل کائنات کے ماوا و ملجا، جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں کروڑہا لکھوں کا ہدیہ درود و سلام پیش ہوں۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز مؤدب محترم محتشم سامعین و کرام، آپ کے سامنے جو میں نے آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات مجھے اس پر صحیح طرح حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو سن کر مولا کریم اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چونکہ سفر المظفر شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو اس مہینہ کے اندر جو اکثر و بیشتر اللہ کے ولی ہیں، زیادہ تر ان کے وصال شریف ہوئے ہیں، اور اس مہینہ مبارک کے اندر زیادہ اللہ کے ولیوں کے عروس مبارک بھی ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے اس مہینہ کو کہا جاتا ہے یہ بڑا سخت مہینہ ہے۔ تو میرے پیارے آقا کے غلاموں، حضور کے گن گانے والوں،
حضور کے نام لیواؤ جو نظام چل رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صدقے سے، اور جو اللہ کے ولی ہیں یہ نظام ان کے صدقے سے چل رہا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو بڑا مقام، بڑی عظمتیں، بڑی رفعتیں عطا فرمائیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کو بڑا نوازا، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ نے فرض نماز ان پر فرض کی ہے، نماز پنجگانہ، اس کے علاوہ اللہ کے نیک بندے نوافل پڑھ کے، نوافل ادا کر کے اللہ وحدہ لا شریک کا بہت قرب حاصل کر لیتے ہیں، بہت قرب ان کو نصیب ہو جاتا ہے۔ اور قرب کیسے نہ ملے، ان کی لو اپنے خدا سے لگ جاتی ہے۔ جب لوگ حضور کے غلاموں، سرکار کے گن گانے والوں سنو، جب سخت سردیوں کے ایام ہوتے ہیں تو اللہ کے نیک بندے پہاڑوں میں، جنگلوں میں جا کر ٹھنڈے چشموں، ٹھنڈے پانیوں کے ساتھ وضو کرتے ہیں اور اپنے رب کو مناتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ گرمیوں کے دنوں میں گرمی کو نہیں دیکھتے، اور جب مخلوق خدا گرمیوں کے ایام میں اے سی لگا کے ٹھنڈے کمروں میں ہوتی ہے، اور یہ اللہ کے نیک بندے پہاڑوں میں، جنگلوں میں اللہ کی ضرب لگا کے اور اپنے خدا کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اپنے رب کو منا رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا، لوگو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا خبردار، بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور جو اللہ وحدہ لا شریک کے نیک برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، حضور کے غلاموں، سرکار کے گن گانے والوں، وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ آئیے سنیے سرکار کے غلاموں، سرکار کے گن گانے والوں، حضور کے نام لیواؤ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی میں
جنت کی بشارت ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، ان کا آپ ذکر سنیں۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے جو کلام خدا کا ہو اور زبان آمنہ کے لال کی ہو۔ کلام خدا کا، زبان حسنین کے نانا زہرا کے بابا کی، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ فاذا احببتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ وحدہ لا شریک کا ارشاد ہے، اللہ فرماتا ہے قال من عاد لی ولیا، کہ لوگوں جس نے من عاد لی ولیا، میرے لیے میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی، عداوت رکھی، بغض رکھا، اللہ فرماتا ہے فقد آذنتہ بالحرب، اور میں خدا اس کے ساتھ لڑائی کا اعلان کرتا ہوں، لڑائی کا چیلنج کرتا ہوں۔ وما تقرب الی عبدی بشیء، فرمایا میرا بندہ نہیں قریب ہوتا کسی شے کے ساتھ میری طرف احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ فرمایا میرا بندہ ہمیشہ فرضی نماز کے علاوہ، جو میں نے اس پر نماز فرض کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ نوافل پڑھ پڑھ کے میرا اتنا قریبی ہو جاتا ہے، اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کا ہو جاتا ہوں، وہ میرا ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کا جو ولی ہے وہ نماز پڑھتا ہے، جب نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے خدا کو دیکھ رہا ہوں، دیکھ کر میں اپنے خدا کو عبادت کر رہا ہوں۔ اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے اللہ کے نیک بندے کی۔ اور حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ نماز پڑھتے
تو اوپر سے آواز آتی، اے عثمان ہرونی، اے میرے بندے، ہم نے تیری نماز کو قبول کر لیا ہے، اب مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اب مانگ، تو مانگنا کیا چاہتا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ جب نماز بندہ پڑھتا ہے، نمازی کے اندر بڑا تکبر، بڑا غرور، بڑی اکڑ آ جاتی ہے، جبکہ نماز بندے کو عاجزی، انکساری اور بندے کے اندر نرمی پیدا کرتی ہے۔ اور جو بندہ نماز پڑھ کے جاتا ہے، ظہر کی پڑھے، عصر تک اسے ہوش نہیں آنی چاہیے، عصر کی پڑھے، شام تک اسے ہوش نہیں آنی چاہیے۔ ہر نمازی کو ترجمے کے ساتھ نماز یاد ہونی چاہیے، ہر نمازی کو نماز کا ترجمہ آنا چاہیے کہ وہ اپنے رب سے کیا باتیں کرتا ہے۔ نماز جب بندہ پڑھتا ہے، اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے، اور اسے پتہ ہو میں خدا سے کیا مانگ رہا ہوں، اور اللہ سے میں کون کون سی باتیں کر رہا ہوں۔ ہر نمازی کو سیدھی نماز تلفظ کے ساتھ، الفاظ صحیح ادا ہوں نمازی کے، اپنے امام صاحب سے، اپنے خطیب صاحب سے، کسی قاری صاحب سے نماز، اس کے مکروہات اور اس کے جو واجبات ہیں، جو سنتیں ہیں اور جو فرائض ہیں، جو مستحبات ہیں، یہ سارے نمازی کو معلوم ہونے چاہیے۔ مکروہات کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ باہر مسجد کے اندر ہم نے سارا کچھ لکھا ہے، وضو کے فرض، نماز کے فرض، یہ پوری ایک تختی ہے۔ ایمان کی صفتیں بھی ہیں، وضو کے مستحبات بھی ہیں، وضو کی سنتیں بھی ہیں، نماز کے فرائض، مکروہات نماز، سارا کچھ لکھا ہوا ہے باہر۔ اور یہ سجاوٹ کے لیے نہیں لکھا، صرف اس لیے کہ جو بندہ جھجکتا ہے کہ میں قاری صاحب سے پوچھوں گا تو قاری صاحب کہیں گے، مفتی صاحب کہیں گے، امام صاحب کہیں گے اتنا بڑا ہو گیا، اسے ابھی نماز کے مسائل کا پتہ نہیں، تو ان لوگوں کے لیے لکھا ہے جو جھجکتے ہیں وہ خود پڑھ لیں۔ میرے پیارے آقا کے غلاموں، جب نمازی نماز پڑھتا ہے اس کا دل نرم ہونا چاہیے۔ نمازی کا دل بڑا سخت ہو جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ نمازی کو جھک کر بڑے ادب سے، بڑے پیار سے، شیریں آواز سے گفتگو کرنی چاہیے۔ جب مسجد سے جاتا ہے ظہر کی نماز پڑھ کے، اسے عصر تک ہوش نہیں آنی چاہیے۔ کیوں ہوش نہیں آنی چاہیے بھائی؟ اور ذرا غور تو کرے، نمازی مسجد میں اپنے رب سے کون کون سا وعدہ کر کے جا رہا ہے اور کیا مانگ رہا ہے اور کس چیز کا اقرار کر کے جا رہا ہے۔ نمازی مسجد میں آیا، وضو کیا، پہلی صف میں امام کے قریب کھڑا ہونا یہ افضل ہے، پہلی صف میں امام کے قریب کھڑا ہونا افضل ہے۔ امام آیا، مصلی کے اوپر بیٹھ گیا، نمازی آیا، صف کے اندر بیٹھ گیا، اب نماز ہوئی، نماز پڑھی گئی۔ جب نماز پڑھی گئی تو میرے پیارے آقا کے گن گانے والوں، انسان نے رکھا سر سجدے کے اندر، اور انسان کیا کہتا ہے؟ مولا سبحان ربی الاعلی، مولا تو اعلیٰ ہے، تو بلند ہے، تو اکبر ہے، تو اطیب ہے۔ مولا میں حقیر ہوں، میں ذلیل ہوں، میں گناہوں کا پلندہ ہوں۔ مولا میں وہ کرتا رہا جو ایک گناہگار کرتا ہے،
اور مولا تو اب میرے ساتھ وہ کر جو ستار غفار کی شان ہے۔ اب بائی نمازی نے رکھا سر سجدے کے اندر، اپنی حقارت کا اقرار کر رہا ہے، اپنی ضلالت کا اقرار کر رہا ہے، اپنے ناچیز ہونے کا اقرار کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو گناہ گار مان رہا ہے، اور کہہ رہا ہے مولا تو بڑا ہے، تو اکبر ہے، تو اطیب ہے۔ اور بھائی جو بندہ نماز کے اندر اپنی ضلالت کا حقارت کا اقرار کرے، اس کو تو ایسے ظہر پڑھ کے عصر تک ہوش نہیں آنی چاہیے۔ وہ جاتا ہے جناب اکڑ اکڑ کے ایسے چلتا ہے کہ لو جی میں نے ظہر پڑھ لی ہے، میں نے عصر پڑھ لی ہے، پھر نماز پڑھی۔ نماز کے بعد نمازی صاحب گئے دکان کے اوپر جا کے بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے تادی تادی نماز پڑھی، تسبیح ہاتھ میں ہے، اور نمازی صاحب سیٹ کے اوپر بیٹھے، گلے کے اوپر بیٹھے، اور ایک بندہ آ گیا، 1000 روپیہ اس نے نکالا۔ اس نے کہا حاجی صاحب میں پہلے بھی آیا تھا لیکن آپ ظہر کی نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے، تو 1000 کا چینج مجھے چاہیے۔ وہ بیچارہ ادھار نہیں مانگ رہا، بھیک نہیں مانگ رہا۔ اس نے کہا حاجی صاحب 1000 روپیہ ہے، گاہک کھڑا ہے اور میں نے اسے بقایا دینا ہے، آپ ذرا مہربانی کریں 1000 کا چینج دے دیں۔ چینج گلے میں موجود ہے، چینج گلے کے اندر موجود ہے، پیسے ہیں پاس، زائد بھی ہیں، لیکن پیسے پاس رکھ کر نماز ابھی تادی پڑی ہے، سیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں، تو جاتے جھوٹ بول دیا۔ کہا یار میرے پاس تو پیسے ہے ہی نہیں۔ یہ بالکل ایسے دیکھا، یار نہیں۔ اور بھائی صاف اسے کہہ دے بھائی پیسے ہیں لیکن یار لین دین ہے، مجھے ضرورت ہے یار، تو ایسے کر، مہربانی یار تیری، اور کسی سے پتے کر لے۔ اور پیسے پاس ہیں، سائل آ گیا، پیسے پاس ہیں، حاجی صاحب میری بچی کی شادی ہے، میں بھیک نہیں مانگ رہا، ادھار مانگ رہا ہوں، قرض حسنہ، تو آپ ایسے کریں ذرا، پیسے پاس ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مسجد کے اندر بندہ ہوتا ہے اور سائل مسجد کے اندر آ جاتا ہے، نماز پڑھی ہے عصر کی یا مغرب کی یا عشاء کی، نماز پڑھی، پیسے پاس موجود ہیں، جھوٹ بول دیا۔ کہا کہ لو جی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ میرے پیارے آقا کے غلاموں، وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو قرآن بھی پڑھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور انہیں احساس ہوتا ہے کہ یار پیسے بھی پاس ہیں، قرآن میں نے آگے رکھا ہے، نماز ابھی پڑھی ہے۔ میں سچ کہہ دوں، دینا یا نہ دینا یہ الگ بات ہے، لیکن جو بندے ایسے کرتے ہیں نا، خدا کی قسم ان کے چہروں کے اوپر بھی رونق ہوتی ہے، جو پاس رکھ کے دے دیتے ہیں اور جو جھوٹ نہیں بولتے۔ بندہ کہہ دیتا ہے یار میرے پاس ہیں لیکن مجھے ضرورت ہے، آپ مہربانی کریں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ او بھائی نمازی نماز پڑھ کے گیا، اپنا بیٹا بیمار ہے، ڈاکٹر ہاسپیٹل کا اہتمام ہو گیا، غریب کا بچہ سسکیاں لے لے کے مر گیا۔ نمازی حاجی صاحب نماز کی بڑی پابندی کرتے ہیں، کبھی یار اس کی تیمارداری نہیں کی۔ میرے پیارے آقا کے غلاموں، ایک عیسائی کا بچہ، آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، گاڑی اسے کچل کے رکھ گئی ہے، جماعت جا رہی ہے، تو میرے پیارے آقا کے غلاموں، حضور کے گن گانے والوں، سرکار کے دیوانوں، سرکار کے نام لیواؤ، سرکار کے متوالو، یقین جانے مجھے یہ بتاؤ کہ وہ بندہ نماز مسجد کے اندر جاری و ساری ہے، نماز پڑھے گا یا کہ عیسائی کے بچے کو اٹھا کر ہاسپیٹل میں لے جائے گا؟ مجھے یقین جانے بڑی خوشی ہوئی، مجھے ایک بندے سے میں نے کہا کہ یار اتنا، اس بندے نے کمال کر دی،
اس نے کہا قاری صاحب میرے پاس چیز ہے، لے جائیں۔ یہ کیسے کہ میرے پاس ہو بھی تو میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں مسجد میں جھوٹ کہوں؟ یقین جانے اس بندے میری دعا نکلتی ہے، وہ بندہ جون سا بھی بندہ ہے۔ میں نے اس بندے کو فون کیا، میں نے کہا یار اس چیز کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا میں قرآن پڑھ رہا ہوں قاری صاحب میرے پاس موجود ہے، آپ آ کے لے جائیں۔ کیوں جی ایسا؟ اس بندے نے کہا کہ قرآن بھی پاس ہے اور میں جھوٹ کہوں؟ یہ بڑی باتیں بندے کو اوپر لے جاتی ہیں۔ اور بندہ آپ نماز پڑھیں اور نماز کے ساتھ ساتھ جھوٹ سے بچیں، نماز کے ساتھ ساتھ سود سے بچیں۔ لوگ بڑا بڑا سود کا کاروبار کرتے ہیں، نماز 5 وقت بڑی پابندی کے ساتھ، اور بکیا، یہ میچ لگتے ہیں نا، میچوں کے اوپر یہ میچ فکس ہوتے ہیں، بکیا بڑا بڑا جوا ہوتا ہے۔ یہ لوگ مجھے بتاتے رہتے ہیں میرے پیارے آقا کے غلاموں، بندہ نماز بھی پڑھے، سود کا کاروبار بھی کرے، نماز بھی بندہ پڑھے، بکیا کا کاروبار بھی کرے، نماز بھی پڑھے، اور جناب کبا خانے پہ بھی جائے، نماز بھی پڑھے، بے حیائی بھی کرے۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو جو نماز بھی پڑھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، غریب پر ظلم بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، مظلوم کا ساتھ نہیں دیتا، ظالم کا ساتھ دیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور حج بھی کرتا ہے اور غریبوں پہ ظلم کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، سود کا کاروبار بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، بے حیائی کی باتیں بھی کرتا ہے، اے قرآن تو بتا کہ آپ اس نے نماز پڑھی ہے یا کہ نہیں؟ اور بھائی اس نے نماز نہیں پڑھی، آؤ جنہوں نے نماز پڑھ لی، جناب مرید مصطفیٰ مراد مصطفیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عہد خلافت میں ایک نیک پارسا عورت تھی، ایک بندے نے اس کو برائی کی دعوت دی، جب برائی کی دعوت دی تو اس عورت نے، وہ نیک عورت تھی، اس نے کہا اے خدا کے بندے میں تیری خواہش پوری کروں گی، جو تو کہتا ہے وہ میں کروں گی، لیکن ایک میری بات مان۔ اس نے کہا جتنی تیری باتیں ہیں مجھے بتا۔ اس نے کہا بات یہ ہے، پہلے تو 40 نمازیں مرید مصطفیٰ مراد مصطفیٰ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے پڑھ کے آ، 40 نمازیں جب تو پڑھ کے آئے گا میں تیرے انتظار میں کھڑی ہو، جو تو کہے گا میں وہ کروں گی۔ وہ گیا، اس نے جب اندر آپ کا چینج نہیں ہوگا، اندر انقلاب نہیں آئے گا، بات نہیں بنے گی۔ وہ گیا، اس نے نماز پڑھی، جب نماز پڑھی، پہلی نماز میں جب اس نے رکھا نا سر سجدے کے اندر، تو والی کائنات کا دیدار ہو گیا۔ عصر کی نماز پڑھی، سر سجدے میں رکھا، واللیل زلفوں کے جھرمٹ میں چہرہ والضحیٰ کا دیدار ہو گیا۔ شام کی نماز پڑھی، سر سجدے میں رکھا، واللیل زلفوں کے جھرمٹ میں آمنہ کے لال کا دیدار ہوا۔ 40 نمازیں مکمل ہوئیں، وہ عورت ادھر کھڑی ہے اور یہ بندہ ایسے گردن نیچے کر کے روتے جا رہا ہے۔ وہ عورت آوازیں دے رہی ہے، خدا کے بندے میں تیرا انتظار کر رہی ہوں، میری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ بھی نہیں رہا۔ اس نے روتے ہوئے کہا اے عورت، جن نگاہوں نے واللیل زلفوں کے جھرمٹ میں والضحیٰ کا چہرہ دیکھ لیا ہو، وہ کسی اور کو دیکھنا پسند ہی نہیں کرتی۔ یہ ہے نمازی۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، سارے دھندے بھی کرتے جا رہے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ اے قرآن تجھے تو کہنا چاہیے تھا ہلاکت ہے بے نمازیوں کے لیے، اب قرآن فرما رہا ہے ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو غریب نے اپنے بیٹے کا علاج کروانا ہے، وہ بھیک نہیں قرض مانگ رہا ہے،
اور پیسے پاس رکھ کے تو نہیں دے رہا، اگر تو پیسے دیتا بر وقت اس کا علاج ہو جاتا، اس غریب کے بچے کی زندگی بچ جانی تھی۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ڈیتھ ہو گئی۔ پھر میرے پیارے آقا کے غلاموں، بڑی کمیاں ہیں ہمارے اندر۔ آپ بھائی بالکل سیدھا کہیں، جھوٹ نہیں۔ یہ موبائل فون ہوتے ہم گھر میں ہیں، کہتے ہیں جی بالکل میں راستے میں ہوں۔ بھائی جو ایگزیکٹ مقام ہے وہ بتائیں کہ ادھر میں ہوں، یہ کراس کر رہے ہیں، اتنا ٹائم لگے گا۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے آپ کے پاس آنا ہے، یہاں پہ ہوں اور آپ تک پہنچنے تک کتنا وقت لگتا ہے، میں اس جگہ پہ آ گیا ہوں۔ یہ بھی جھوٹ ہے۔ بندہ گھر پہ ہوتا ہے دکان کا بتاتا ہے، دکان پہ ہوتا ہے کسی اور جگہ پر بتاتا ہے۔ نماز ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اور بھائی جو نماز بھی پڑھتا ہے، سود کا کاروبار بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، بے حیائی بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، سارا دھندا بھی کرتا ہے، قرآن فرماتا ہے اس نے نماز نہیں پڑھی، عاملۃ ناصبہ، وہ تو ایک مشقت ہے۔ جس نے نماز پڑھ لی وہ سود کو خیر آباد کہہ دیتا ہے، بے حیائی کو خیر آباد کہہ دیتا ہے۔ نماز کہتی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جس نے نماز پڑھ لی وہ بے حیائی کو خیر آباد کہہ دیتا ہے، برائی کی طرف نہیں جاتا۔ تو آؤ جنہوں نے نمازیں پڑھ لی، خدا کی قسم آج ان کے مزاروں پہ جا کے ان کے وسیلہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کے وسیلے سے دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، بلند آواز سے ذرا کہتے ہیں نا سبحان اللہ۔ اللہ پھر یہ نفل پڑھ کے اللہ اپنے بندوں کی پھر مانتا ہے بات۔ یہ لوگ نوافل پڑھ کے اتنا قرب حاصل کرتے ہیں، اتنا قرب حاصل کر لیتے ہیں، اللہ کو جو بھی کہتے ہیں نا اللہ اپنے بندوں کی باتوں کو مان لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے اتنا قریب ہو جاتے ہیں میں ان کے کان بن جاتا ہوں، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے یہ دیکھتے ہیں، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے یہ پکڑتے ہیں، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے یہ چلتے ہیں، وَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّ، اور میں اپنے بندے کا ہر سوال پورا کرتا ہوں۔ کیسے سوال پورا کرتا ہے؟ آئیے سنیے۔ حضور سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ باہو سلطان، آپ کو ایک مرتبہ بخار ہوا گڑھ مہاراجے کے اندر ایک حکیم تھا، وہ حکیم تھا سکھ، اور سکھ تھا گڑھ مہاراجے کے اندر، یہ ساتھ میں ہی ہے جہاں پہ آپ کا جدھر آپ کا مزار ہے نا حضور سلطان العارفین کا، یہ تیسری جگہ پہ منتقل ہوا ہے۔ پہلے یہ بالکل جو دریائے چناب ہے نا اس کے بالکل کنارے پہ اوپر تھا، تیسری جگہ پہ اب یہ مزار پاک منتقل ہوا۔ تو حضور سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو بخار ہوا، جب بخار ہوا تو مریدوں کو پیر بڑے پیارے ہوتے ہیں، شاگردوں کو استاذ بڑے پیارے ہوتے ہیں، اور وہ بڑے خوش نصیب بچے ہوتے ہیں جن کو اپنے والدین بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ نہیں تو آج کل تو اللہ ماشاءاللہ پیر پیارے ہیں والدین پیارے نہیں۔ جو گھر میں پیر ہے وہ پیارا نہیں، اور جو گھر میں وہ سسکیاں لیتا رہے، سال ہو جاتا ہے بیٹا چھوٹے گوشت پہ دل ہے، اس کے لیے نہیں آنا۔ پیر صاحب آ جائیں پیسے پاس نہ بھی ہوں تو ادھار لے کے سال ادھار اتارتا پھر کوئی بات نہیں۔ ابا جی کو ایک پاؤ گردن کا گوشت بکرے کا نہیں لے کے دینا، اس کے لیے پورے بکرے کا ارینج کر دینا پیر کے لیے۔ وہ بڑے خوش نصیب بیٹے ہیں جو صبح کا آغاز اپنے والدین کے قدموں کو چوم کے کرتے ہیں اور شام کا اختتام اپنے والدین کے قدموں کو چوم کے کرتے ہیں۔ اور تجھے پتہ نہیں گھر میں تیرا پیر کتنا بڑا ہے، جامع ترمذی اٹھا
اللہ کے نبی نے فرمایا دعوت الوالد لولدہ وَإِن كَانَ فَاسِقًا أَوْ فَاجِرًا، یہ جو بابا تیرے گھر میں فری چوکیدار بھی ہے، جو تو خرچہ دیتا ہے وہ بھی تیرے بچوں کے اوپر لگا دیتا ہے، تیرے بچوں کو اٹھا کے جناب اپنا خرچہ ان کے اوپر لگاتا ہے، تیری جھڑکیاں بھی لیتا ہے، سارا کچھ تیری اہلیہ کی جھڑکیاں بھی لیتا ہے، پھر بھی اس کا وجود تجھے برداشت نہیں ہوتا، اور یہ پتہ ہے اللہ نے اسے مقام کیا دیا ہے، دعوت الوالد لولدہ وَإِن كَانَ فَاسِقًا أَوْ فَاجِرًا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بابا جب تو دیکھتا ہے تو تیرا بلڈ پریشر اپنی جگہ پہ آتا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دینا مولا میرا بیٹا پریشان ہے، اس کے پریشانی کو دور کر دے، اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی ہاتھ یہ گھر میں جو تیرا باپ ہے، یہ جو گھر میں تیرا پیر ہے، ابھی ہاتھ نیچے نہیں کرتا، اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی اللہ لاج رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے جیسے تو کہہ رہا ہے میں نے ویسے ہی کر دیا ہے۔ یہ جو گھر میں پیر ہے اس کے ابا تینوں کی پتہ ہے، ابا تو چپ کر جا، ابے کو تو اتنا مقام بھی نہیں بیٹا دیتا، او بھائی چوکیدار کو چاچا جی کہہ لیتا ہے، ادھر اوے ابا تو چپ کر، چوکیدار کو چاچا جی کبھی ابا جی کو بھی جی کہہ لیا کر، پیروں کے ہاتھ چومتا ہے کبھی اپنے ابا جی کے ہاتھ چوم، خدا کی قسم زمانہ تیرے ایسے سلوٹ مارے گا، خدا کی قسم بڑی باتیں ہیں۔ پیروں کو شیخ کو ہونا چاہیے، مریدوں کو پیر بڑے پیارے ہوتے ہیں اور شاگردوں کو ساتھ بڑے پیارے ہوتے ہیں، لیکن وہ نہ شاگرد رہے، نہ وہ استاذ رہے، نہ وہ پیر رہے، نہ وہ مرید رہے۔ میرے پیارے آقا کے غلاموں، اور وہ بڑے خوش نصیب والدین ہیں خدا کی قسم، جو بیرون ممالک بھی ہوتے ہیں، جو بھی کام کرنا ہو سب سے پہلے ابا جی میں نے یہ کام کرنا ہے کر لوں، ابا جی اب میں نے سونا ہے سو جاؤں، ابا جی صحت کا کیا حال ہے، میڈیسن کھائی ہے، طبیعت ٹھیک ہے، خدا کی قسم ادھر اندر سے دعائیں نکلتی ہیں یا اللہ میرے بیٹے کی خیر فرما۔ تو ادھر بد نصیب بیٹے ہیں بچوں کے ساتھ والد کے سامنے پیار کرتے ہیں، اوے پگلے تجھے نہیں پتا کہ تو اپنے بچے سے پیار کر رہا ہے، جس بابے کے سامنے تو پیار کر رہا ہے اس بابے کو تو کتنا پیارا ہے، جتنا یہ تجھے پیارا ہے نا اس سے بڑھ کے تو بابے کو پیارا ہے۔ ایک مستری تھا نا تو وہ ایسے بلندی پہ سخت دھوپ میں کام کر رہا تھا، تو ابا جی نے کہا بیٹا نیچے آ جا، تھوڑی دیر پانی پی لے، ذرا سائے میں بیٹھ جا۔ اس نے کہا ابا جی ٹھہر جاؤ، ہاں یہ میں 4 اینٹیں لگا۔ بابا اندر گیا، اس نے اپنے پوتے کو، اس کے بیٹے کو اٹھایا، دھوپ میں لے کے آ گیا، کھڑا ہو گیا۔ ابا جی آپ نے یہ کیا کیا؟ فور نیچے آ گیا، اس نے اپنے بچے کی پیشانی کو چوما، کہا بیٹا میرے کہنے پہ نہیں، اپنے بیٹے کی محبت میں تو نیچے آیا ہے، جس قدر یہ تجھے پیارا ہے نا اس سے کہیں زیادہ تو مجھے پیارا ہے۔ اپنے والدین کی قدر کیا کرو، خدا کی قسم وہ بندہ مجھے زہر لگتا ہے جو باہر حاجی صاحب کہے لوگوں کو چاچا جی، تو اپنے ابا جی کو بلانے کا سلیقہ ہی نہیں۔ باتیں میری بڑی سخت ہیں، ترش ہوتی ہیں، اس لیے لوگ میرے ساتھ اتفاق کم کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے غلاموں، حضور باہر سارے محلے کو چاچا جی، حاجی صاحب، انکل جی، تو گھارا کے جی ختم، نہ ابا جی، نہ اماں جی، نہ بھائی جان، سر کہ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ خدا کی قسم یہ گھر میں جو بڑا پیر ہے اس کے قدموں کو چومو نہیں، اس کے قدموں کا دھون پیو، اور دیکھنا خدا کی قسم اللہ رنگ کتنے لگاتا ہے۔ تو بات یہاں تک آ گئی حضور کے غلاموں، حضور سلطان وَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّ، ذمہ دار بندہ ہوں، میں نے کہا چلے تبلیغ بھی ہو جائے نا، تبلیغ بھی ساتھ ہونی چاہیے، تو یہ نہیں ضروری میں سر لگاؤں اور یہ اپنے خطابت کے جوہر آپ نے مجھے دیکھ لیا، میں آپ کو سنا لیا، اب اس کے آگے کیا میں آپ کو فن اپنا دکھاؤں؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں، گو خاک ہوں مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے۔ کوئی فن نہیں، کوئی علم نہیں، کوئی بات نہیں، صرف
سرکار کی بات کرتے کرتے ہماری بات بن گئی ہے. اتنی سی کہانی ہے، اس سے آگے کوئی کہانی نہیں ہے. میرے پیارے آقا کے غلاموں، حضور کے دیوانوں، سرکار کے گن گانے والے ذرا اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. حضور سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب نہ آپ بیمار ہوئے تو مریدوں نے عرض کی حضور حکیم بڑا سیانہ ہے. آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا اچھا کیسے دوائی دیتا ہے؟ حضور اس کے پاس جانا پڑتا ہے. فرمایا وہ نہیں آ جاتا؟ حضور چلیں ٹھیک ہے، اس کو بلا لاتے ہیں. مرید گئے، جا کے کہا کہ حکیم صاحب ہمارے پیر صاحب بیمار ہیں، بخار ہے. حضور سلطان العارفین باہو سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ کو تو آپ ایسے کریں ذرا نا آ کے ہمارے پیروں کو چیک کریں اور چیک کر کے میڈیسن دیں. اس نے کہا میں جاؤں گا نہیں. انہوں نے کہا کیوں نہیں جائے گا؟ فرمایا جو بندہ حضور سلطان العارفین کا چہرہ دیکھتا ہے نا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے نہیں جانا، میں تو سکھ ہوں. وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، میں نے نہیں جانا. مرید آئے، حضور سلطان العارفین مسکرانے لگ پڑے. فرمایا وہ نہیں آیا؟ حضور وہ کہتا ہے میں نے جانا نہیں، میں گیا تو مجھے کلمہ پڑھنا پڑ جانا ہے. اس وجہ سے نا آپ ایسے کرو اپنے پیر کا کرتا لے آؤ، میں سونگ کے دوائی دوں گا، آپ کے پیر کا بخار اتر جائے گا. آپ نے نا ایسے کرتا پہنا ہوا تھا، کرتا اتار کے ایسے دیا. آپ نے فرمایا چلو یہ لے جاؤ، جس چیز سے وہ ڈرتا تھا نا اس کا ڈر میرا کرتا ہی اتار دے گا، لے جاؤ. وہ گیا، جا کے جناب ایسے اس حکیم نے، سکھ حکیم نے جب ہی کرتا ایسے اپنی ناک کے قریب کیا، کیفیت چینج ہو گئی، آنکھیں بند ہوئی، بے ساختہ زبان سے نکل گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّ. یہ ہیں اللہ کے نیک بندے. حدیث ابھی باقی ہے، حدیث ابھی باقی ہے اور انشاءاللہ اگلے جمعے اس حدیث کو مکمل کریں گے. اور دوسرا ایک دو اعلان ہیں. وہ اعلان یہ ہیں کہ 7 ستمبر، یہ جو بدھ والے دن 7 ستمبر اور 7 ستمبر کو قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے 30 جون 1974 کو اسمبلی میں قرارداد پیش کی. 7 ستمبر 1974 کو پوری اسمبلی میں مرزا قادیانی اور اس کے پیروکاروں کے خلاف متفقہ طور پر قرارداد یہ منظور ہوئی کہ قادیانی کافر ہے. قادیانی کافر ہے. یہ قائد ملت اسلامیہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ 7 ستمبر 1974 کو یہ قرارداد پوری اسمبلی میں متفقہ طور پر یہ پیش کی گئی. 7 ستمبر 1974 کو 30 جون 1974 کو اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی اور پاس 7 ستمبر 1974 کو یہ پاس ہوئی متفقہ طور پر کہ قادیانی کیا ہے؟ آہستہ بول رہے ہو؟ کافر ہیں. اور قائد ملت اسلامیہ پتہ بھی نہیں ٹوٹا، کوئی دھرنا نہیں، کوئی جلسہ جلوس نہیں. یہ دیکھو اللہ کے ولی کی کرامت. کوئی پتہ نہیں ٹوٹا، کوئی دھرنا نہیں، کوئی جلسہ نہیں، کوئی جلوس نہیں. اور پھر مرزا ناصر جو خلیفہ تھا مرزا قادیانی کا، وہ آیا اسمبلی میں، آپ نے اس سے گفتگو کی، مناظرہ ہوا. اور جب مناظرہ ہوا تو اس وقت آپ نے جناب اسے چت کر دیا. اللہ پاک نے اور مسلمانوں کو 7 ستمبر 1974 کو فتح مبین سے نوازا اور بہت بڑا پھر مسلمانوں نے جشن کیا.
اور پھر آپ نے دورے فرمائے، بیرون ممالک میں بڑا جناب آپ کا استقبال کیا گیا، تو 1974 7 ستمبر کو یہ اللہ نے فتح مبین سے نوازا۔ تو آج ماشاءاللہ جب بھی یہ دن پلٹ کے آتا ہے 7 ستمبر، تو جمعیت علماء پاکستان الحمدللہ پورے پاکستان میں جہاں کہیں نیٹ ورک ہے، کارکنان ہیں، والحمدللہ وہ دن مناتے ہیں۔ تو ادھر الحمدللہ میں بھی جمعیت علماء پاکستان وسطی پنجاب کا سینئر نائب صدر ہونے کی حیثیت سے ماشاءاللہ 7 ستمبر کو تاجدار ختم نبوت کانفرنس الحمدللہ اسی مرکزی جامع مسجد صدیقیہ کالج روڈ والی میں منائی جائے گی انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد۔ اور پروردہ گوشہ ولایت پیر طریقت پیر سید شاہد حسین گردیری صاحب ماشاءاللہ بڑا لوگ ان سے پیار کرتے ہیں، اور عقیدہ ختم نبوت پہ انشاءاللہ وہ گفتگو کریں گے۔ تو تمام احباب سے شرکت کی پرزور اپیل کی جاتی ہے، اس تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں شرکت فرما کر قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ اور پھر اسمبلی کے اندر جب گفتگو فرما رہے تھے، یہ میں اعلان کر رہا ہوں، گفتگو فرما رہے تھے، تو اس وقت اسمبلی میں دروازے بند ہوتے ہیں، مکھی بھی اندر نہیں جا سکتی۔ جب حاجی صاحب شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گفتگو کر رہے تھے، تو اس وقت مرزا ناصر کی گودی میں غلاظت سے بھرا ہوا پتا وہ گودی میں آ کے گر گیا۔ تو ذوالفقار بھٹو کو جناب شاہ نورانی صدیقی وہ ہیں جنہوں نے وزیر اعظم کا الیکشن بھٹو کے خلاف لڑا ہے، یہ آپ کی قیادت ہے، اللہ کے ولی۔ سب سے پہلے اس جماعت کے صدر ابو الحسنات سید احمد قادری، جن کا مدار داتا حضور کے قدموں میں ہے، پھر خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ صدر منتخب ہوئے، پھر اس کے بعد شاہ نورانی، پھر سید احمد شاہ کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ اللہ کے ولیوں کی جماعت ہے، اور اہل سنت و جماعت کی نمائندہ سیاسی جماعت ہے۔ اگر سارے لوگ اخلاص کے ساتھ چلتے، اس ایک جماعت کو فعال کرتے، سب کی عزت ہوتی۔ آج ہر ایک بندہ اپنی اپنی جماعت لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ میرے پیارے آقا کے غلاموں، تو 7 ستمبر یہ لاکھوں کی جماعت تھی۔ حضور کے غلاموں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ اعلان میں نے کیا ہے، جمعیت علماء پاکستان کے زیر اہتمام 7 ستمبر ماشاءاللہ اسی مرکزی جامع مسجد صدیقیہ میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے۔ تمامی احباب شرکت فرما کر اپنے قلوب و اذہان کو منور فرمانا۔ اور دوسرا ایک اور اعلان ہے، الحمدللہ آج اسی جامع مسجد مرکزی میں انشاءاللہ جمعہ کی نماز کے بعد ایک مسیح وہ کلمہ پڑھے گا، انشاءاللہ اسے کلمہ پڑھنے کی سعادت انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ انشاءاللہ اقبال مسیح